الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، مؤقر ذمہ داران مسجد اور محترم حاضرین جلسہ، آج کا یہ جلسہ عظمت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ یہ کوئی کسی عام مسئلے یا کسی کوئی معمولی عمل کا مسئلہ اور موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدے کا موضوع ہے۔ ایمان اور عقائد جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو ایک مسلمان اس کی اہمیت کو اور اس کی حساسیت کو سمجھتا ہے۔ ایمان اور عقائد ہی اصل بنیاد اور جڑ ہے دین اسلام کی، ارکان اسلام کی۔ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایمانیات پر اور عقائد کی باتوں پر دل سے یقین رکھنا، ادنیٰ درجے کے بھی شک و شبہہ سے دل کو ان عقیدے والی چیزوں سے پاک و صاف رکھنا، یہ ایمان اور عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرف جب ایمان یا عقیدہ بولا جاتا ہے تو اہل ایمان کا ذہن جاتا ہے۔ باقی عقائد کے علاوہ اسلام میں وہ بھی چیزیں ہیں جن کو اعمال اور افعال کہا جاتا ہے۔ نماز ہے، نماز ادا کرنا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تجارت ہے، معاملات ہے، حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، ان چیزوں کو ادا کرتے وقت اسلامی ہدایات کو برتنا یہ عمل کہلاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ عمل بھی بلا شبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ آخرت کی کامل ترین کامیابی اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پر فائز ہونا یہ عمل کی پختگی اور اس کی کثرت اور عمل پر مداومت کے نتیجے میں حاصل ہوگا۔ لیکن یہ عمل اپنے اندر وزن اور ہمیں کسی کامیابی کی منزل پر لے پہنچنے کا ذریعہ اسی وقت بنے گا جب اس عمل کی بنیاد ایمان اور صحیح عقیدے پر ہوگی۔ اس وجہ سے ایمان و عقائد کا مسئلہ اعمال کے مقابلے میں زیادہ حساس اور نازک ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس اعمال صالحہ کی کثرت ہے، بہت نمازیں ہیں، پابندی اور اس مداومت کے ساتھ ہیں، دیگر اعمال فرائض، واجبات، مسنونات و مندوبات سب کچھ اس کی زندگی کے اندر ہے، لیکن جو بنیادی اور ضروری عقائد ہیں ان عقائد کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں بھی اس کا دل انکاری نہیں ہے، بلکہ کسی شک اور تردد کا شکار ہے۔ اس کے اعمال کی بہتات اور کثرت اس کو کچھ کام دینے والی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک بندہ جو اپنے عقائد میں
اور ایمانیات میں بڑا پختہ اور مضبوط ہے، عمل میں کوتاہ ہے، فرائض میں بھی کوتاہی کرنے والا ہے، جائے کہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرے، اس کی فرد میں بھی کافی کوتاہی ہے۔ یہ بندہ ان اعمال کی پابندی کرنے والے جن کے عقائد میں دراڑ اور شک اور شبہ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ پہلے کامیاب ہوگا، اس کی کامیابی کا معیار بلند ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے اندر اعمال کے اندر وزن قیمت کی بنیاد درست عقیدہ پر ہے۔ جب تک ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ہمارے اعمال کا کوئی وزن اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو کس حیت اور کس ترتیب اور کس کیفیت کے ساتھ ماننا ہے، ان کی تصدیق کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے دین اور اسلام کے اندر ہے، اور ہم ان میں سے بہت کچھ جانتے بھی ہیں اجمالاً یا تفصیلاً، اور جو نہیں جانتے ہیں موقع بموقع جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقائد کی درستگی پر ہماری نجات کا مدار ہے، اور اس لیے بھی کہ آج اسلام مخالف طاقتوں کی پرزور محنت انہی عقائد اور نظریات کو مشکوک بنانے کی اور لوگوں کے یقین کو متزلزل کرنے کی انتھک کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے بھی ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے اور اپنی نسلوں کے دلوں کے اندر صحیح عقیدہ پیوست رکھنے کے لیے اب عقیدے کی مجلس بھی منعقد کریں، علماء سے قریب آئیں، اور ہمارے عقائد بنیادی ہے کیا؟ کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام میں داخلے سے ہے، اگر ان کے بارے میں شک و شبہ ہوگا تو آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جو دین میں داخلے کے لیے ضروری ہیں ان کو ماننا لازم اور ضروری ہے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عقائد و نظریات وہ ہیں جو ناجی جماعت اہل سنت والجماعت کا شعار اور پہچان ہے، اس ناجی جماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدے اور نظریات کا قائل ہونا، ان کا یقین کرنا لازم و ضروری ہے، جس کو ضروریات اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار ہے، کسی کے بارے میں شک ہے، تو آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور اگر ضروریات اہل سنت والے عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار ہے، شک و شبہ کا شکار ہے، یا مانتا تو ہے لیکن اس کیفیت اور اس تفصیل کے ساتھ نہیں مانتا جس تفصیل اور کیفیت کے ساتھ وہ عقیدہ اہل سنت کے یہاں ہے، تو وہ انسان مسلمان تو باقی رہے گا لیکن وہ حق پرست نہیں ہوگا، نجات یافتہ جماعت میں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان 72 گمراہوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ضروریات دین، جو دین میں داخلے اور دین میں داخل رکھے رہنے والے عقائد ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے، اور جو عقائد و نظریات باقی 72 گمراہ فرقوں سے نکال کر ہمیں صحیح ناجی اور حق پرست جماعت اہل سنت والجماعت کے دائرے میں رکھنے والا ہو، جو عقائد و نظریات ہیں ان کو بھی جاننا، ان پر بھی یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ انہی عقائد و نظریات میں سے یہ ایک نظریہ ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت کا۔ یہ بحیثیت مجموعی من وجہن ضروریات دین میں سے بھی ہے، اور اپنی جزیات اور تفصیلات کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے نظریات میں سے بھی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں اور ان کے مقام کے بارے میں، اور جو ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، ان کی توہین و تنقیص کرے، اس بارے میں آپ نے مختصر لیکن جامع خطاب سماعت کر لیا ہے۔ آج کے اس عنوان کے جو عقیدے کا عنوان ہے، جس کا دوسرا موضوع ہے عظمت اہل بیت، منقبت اہل بیت، ابھی جو کچھ عظمت صحابہ کے عنوان سے بیان کیا گیا وہ حرف بحرف اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، اس لیے کہ
صحابہ یا صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کے زمانے کو پایا، آپ کی نبوت و رسالت کی تائید و تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، اس حال میں پھر آپ کا دیدار کیا اور اسی ایمان پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہو، کس علاقے سے ہو، کس خاندان سے ہو، کس برادری سے بھی ہو، جو بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اور ایمان قبول کیا ہے، ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب آپ پر ایمان لانے والے جیسے مکہ کے اور لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے اور عجم کے لوگ تھے عجمی ممالک کے لوگ بھی حاضر ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ عجمی ملک کے تھے، یہ سب کے سب ایمان لانے والے سب صحابی ہیں۔ اب وہ چاہے مختلف علاقے کے ہوں اور چاہے وہ آپ کے گھر اور خاندان کے لوگ ہوں، آپ کے گھر اور خاندان کے لوگ بھی جنہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، ایمان لے آئے اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی، وہ بھی بلا شبہ صحابی ہیں، صحابہ کی جماعت میں وہ بھی شامل ہیں۔ جو انعام و اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ اکرام کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہ سب کے سب کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے، ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں صحابہ کو ہدایت کا اور ایمان کا معیار اور آئینہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، تو جیسے اس میں اور صحابہ داخل ہیں، ویسے ہی آپ کے خاندان والے جو صحابی تھے، جو اہل بیت بھی کہلاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ تو سب کے سب جو بھی آپ کے دیدار سے مشرف ہوا ہے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ سب ہمارے لیے بڑی مقدس اور عقیدت کی شخصیات ہیں، ان کو بڑی عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے، دل کے اندر ہمیں ان کو بیٹھائے رکھنا ہے، اور ادنا سی بھی قدورت اور دل کے اندر ادنا سی بھی برائی اور ادنا سی بھی تنقیص کا خیال اور شائبہ بھی دل کے اندر لانا، یہ ہمارے لیے مہلک ایمان ثابت ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کا تعلق آپ کے خاندان سے تھا، آپ کے رشتہ دار کے جو لوگ تھے، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ بھی صحابہ بھی ہیں بلا شبہ، لیکن خاندان نبوت سے تعلق ہونے کی بنا پر، اس تعلق کی بنا پر ان کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں، کچھ ان کے امتیازی صفات ہیں، کچھ امتیازی مقامات ہیں جو اور ان صحابہ کو حاصل نہیں ہے جن کا تعلق خاندان نبوت سے نہیں تھا۔ تو ہمیں صحابہ کو بھی جاننا ہے اور پھر اہل بیت کو بھی جاننا ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مختصر انداز میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں، وہ ہیں کون لوگ۔ اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس عقیدے اور اس نظریے کو ابتدا سے ہی بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دنیا میں دو طبقے پیدا ہوئے، ایک ناسبیت زدہ اور دوسرا رافضیت اور شیعیت زدہ۔ رافضیت اور شیعیت نے اہل بیت کے لفظ کا خوب استعمال کیا اور بڑے غلو کے ساتھ اور بڑے افراد کے ساتھ جو ان کا مقام تھا، جو ان کا درجہ تھا، ان سے بھی زیادہ ان کا اونچا اٹھانے کی کوشش کی۔ حد یہ ہے کہ نبی کے مقام سے بھی انہیں بلند کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بالمقابل میں ایک فکر تھی ناسبیت کی، جنہوں نے صحابہ اکرام کی جماعت میں اہل بیت اطہار کی توہین و تنقیص میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کے مقابلے میں جو آیا، چاہے وہ صحابی نہ بھی ہو، بعد کے زمانے کا ہو، اس کو بہت اہل بیت کے مقابلے میں بہت اونچا اٹھانے کی کوشش کی۔ تو ایک طرف شیعیت ہے جو اہل بیت کے بارے میں غلو کا شکار ہے ماننے میں، اور دوسری طرف ناسبیت ہے
جو اہل بیت کے بارے میں غلو کا شکار ہے، انکار کرنے میں، ان کی توہین و تنقیص کرنے میں، دونوں غلط راہ پر ہیں، دونوں برابر درجے کے گمراہ ہیں۔ اور یہ صرف پروپیگنڈا کرتے کرتے یہ موضوع، یہ مسئلہ اور یہ لفظ ایسا حساس اور نازک بن گیا کہ اس دونوں طرف غلو والے، جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا، مزاج نبوت سے ہٹا ہوا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر کا نظریہ ہے، یہ نظریہ رافضیت کا اور ناصبیت کا صرف انہی دو جماعتوں تک خاص نہیں رہا۔ ان لوگوں نے اپنے پروپیگنڈوں کی ہوا ایسی چلائی ہمارے اور آپ کے لبادے میں بھی کہ اب ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو سنیت کا دم بھرنے والے ہیں وہ شیعیت کے نظریات کے بھرپور شکار ہیں، شیعیت کے پرچارک وہ ہیں سنیوں کے بیچ میں۔ اسی طرح دوسرا جو نظریہ ہے اہل بیت کی توہین و تنقیص کرنے والے، جن کو ناصبی کہا جاتا ہے، ایسے بھی ہمارے زمانے میں بھی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ بھی یہ رہیں گے، جو ہمارے بیچ اہل بیت کی توہین و تنقیص کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہیں ماضی میں غلط لوگ، ان غلط لوگوں کی بھرپور حمایت میں میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ مجھے کھل کر کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور جھجک نہیں ہے، شیعیت کے نظریات سے متاثر ہے بہت زیادہ ہمارے بریلوی بھائی، اور ناصبیت سے متاثر ہیں بہت زیادہ غیر مقلدین اور مودودی حضرات۔ ایک طرف اہل بیت کی محبت میں غلو ہے، اور ان کو ان کے اس مقام اور اس درجے سے ہٹانا اور اٹھانا ہے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو رکھا تھا، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ نے اہل بیت کو جو مقام دیا ہے وہ مقام ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی قدر مشترک دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں رسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک رسول اللہ پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ آپ نے اہل بیت کو اس کا درجہ کم دیا ہے، جتنا دینا چاہیے تھا نہیں دیا، ہم جو ذرا بڑھا کر دے رہے ہیں وہ زیادہ درست ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت اس درجے کے مستحق نہیں تھے، رسول اللہ نے قرابت کی بنیاد پر ان کو اونچا اٹھا دیا ہے، وہ اس مقام کے مستحق نہیں تھے۔ گویا جس مقام پر رسول اللہ نے رکھا ہے، یہ دونوں نظریے رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے دیے ہوئے مقام کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنیت نہیں ہو سکتی، یہ ناصبیت ہے، رافضیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں اہل سنت والجماعت کے نظریات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر، بے شمار احادیث کے اندر صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں، کہیں اجمالاً مطلقاً صحابی کی فضیلت، اور مختلف احادیث میں خاص خاص الگ الگ صحابی کا نام لے کر، کہیں صدیق اکبر کی الگ سے فضیلت، کہیں عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی کی اور دیگر صحابہ کی الگ الگ فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح آپ نے اہل بیت کے بارے میں بھی مطلقاً اجمالاً تمام اہل بیت کی فضیلت اور ان کی امتیازی خصائل و صفات کو بیان فرمایا، اور پھر ان میں سے بعضوں کا نام لے لے کر کچھ امتیازی ان کے مناقب اور فضائل بیان فرمائے۔ ساری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ہاں مشکوٰۃ شریف کا درس ہوتا ہے ہفتہ واری، آپ کے سامنے شاید گزر چکا ہو یا آئندہ آئے گا۔ اس کتاب کے اندر مستقل ایک عنوان ہے، مناقب و اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مناقب و فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کا جو کچھ ہوتا تھا وہ من جانب اللہ وہی ہوتا تھا۔ گویا آپ نے جو مقام بیان فرمایا ہے صحابہ کا، اہل بیت کا، گویا وہ اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے، وہ اللہ کا متعین کردہ حکم ہے۔ اب جو بندہ نبی کے بیان کردہ مناقب اہل بیت کو اوپر اٹھاتا ہے، وہ گویا اللہ پر عیب لگاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کا تیر
صرف رسول اللہ کی ذات پر جا کر رکے گا نہیں، وہ اللہ تک پہنچے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے بیان نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو گھٹا رہا ہے وہ بھی تیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چلا رہا ہے، بلکہ اس کا تیر اللہ کی ذات کی طرف بھی جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ نے اہل بیت کو جس مقام پر رکھنا چاہیے تھا نعوذ باللہ اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ کی طرف بھی لا علمی کا اور جہل کا نسبت کرنا لازم آئے گا۔ تو ایک طرف تو اس تعلق سے یہ ہوا ہے افراط و تفریط، دوسرا اہل بیت کا مصداق ہے کون اہل بیت، اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں۔ اس میں شیعی اور روافض حضرات نے اور ان سے متاثر بہت سے سنی نما شیعی حضرات نے یہ تأثر دنیا کو دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل بیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں صرف 4 افراد شامل ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما۔ بس جب بھی اہل بیت بولا جائے تو یہی چاروں شامل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں ہے۔ یہ تأثر دینے کی شیعہ حضرات نے کوشش کی ہے، اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے اس اشرے کے اندر محرم کے اسی فکر اور نظریے کی خوب ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اس ماہ کے اندر اہل بیت کے مناقب و فضائل کو بڑے طمطراق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور جو کسی مصلحت کی وجہ سے ان چند دنوں کے اندر خاموش رہتے ہیں شیعیت سے حفاظت کے لیے، ان کے اوپر اہل بیت کو نہ ماننے کا، ان سے محبت نہ کرنے کا الزام دیتے ہیں۔ ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کا پورا انداز بیان اور ان کا پورا مواد بیان سب کچھ شیعیت سے ماخوذ ہوتا ہے۔ ان کے بیان کردہ مواد اور مضامین بخاری اور مشکات اور اہل سنت والجماعت کی تصریحات کے مطابق نہیں ہوتے، وہ سب شیعیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر شیعوں کی حکومتیں رہی ہیں، شیعیت کا غلبہ رہا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی کسی زمانے کے اندر حکومت کے سہارے ظالمانہ طور پر اپنے نظریے کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم لوگ بس مسلمان ہو گئے، ایک ایک باریکی کو، ایک ایک جزئیے کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے وقت دینے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس لیے بازار میں اور جلسوں کی مارکیٹ میں جو چیز چلتی رہی، جس کو زور زور سے چلا کر بیان کیا جاتا رہا، وہی چیز لوگوں کے دل و دماغ پر چھاتی چلی گئی، اور اپنے لوگ بھی یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، مرعوب ہونے لگتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں اہل بیت کا وہ مقام نہیں ہے، ہمارے لوگ اہل بیت کے بارے میں بیان نہیں کرتے، اور پھر وہ باطل سے متاثر ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔ اہل بیت یہ صرف یہی 4 حضرات نہیں ہیں۔ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تب بھی یہ 4 حضرات صرف اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ بیت، اہل بیت کے معنی ہے گھر والے، اور کسی کا بھی گھر والا ہمارے عرف کے اندر کیا نواسے اور نواسیوں کو کہا جاتا ہے؟ نواسے اور نواسیوں کو کوئی گھر والا نہیں کہتا ہے۔ گھر والے اپنی اولاد اور پوتی پوتا ہوتے ہیں۔ جو اپنے بیٹے کی اولاد ہوتی ہے وہ کسی خاندان سے جڑتا ہے، بیٹی کی اولاد وہ اپنے سسرال اس کے شوہر کے خاندان سے جڑتے ہیں، اس کی اولاد مانے جاتے ہیں۔ تو نواسی اور نواسے یہ کسی کے اہل بیت لغت اور عرف کے اعتبار سے نہیں کہے جاتے۔ بیت کا جو لفظ ہے جس کے معنی گھر ہیں، اس کا اصل جو مادے کا معنی ہے رات گزارنا۔ اب گویا بیت ہوئی رات گزارنے کی جگہ۔ رات گزارنے کی جگہ کون ہوتی ہے؟ اور رات ہمارے اور آپ کے رات گزارنے کی جگہ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا نواسی اور نواسے ہوتے ہیں؟ بیٹیاں ہوتی ہیں ایک خاص عمر تک۔ بیٹیاں ایک خاص عمر تک اپنے گھر، باپ کے گھر میں رات گزارتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے بعد وہ کسی اور کی ہو جاتی ہیں، اور پھر اب باپ کے گھر میں ان کا رات گزارنا نہیں ہوتا ہے۔
بیٹے ہیں، لڑکے ہیں، یہ کسی مرد کے، کسی اولاد کے بلا شبہ ہمیشہ اس کے گھر کے اندر رات گزارنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کے گھر رہنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو کل تک تو اس کے گھر کی نہیں تھیں اور اس کے گھر رات گزارنے والی نہیں تھیں، لیکن جب شادی کر کے اس کی بیوی بن گئی تو وہ اس کے سب سے قریبی رات گزارنے والی ہوتی ہے، اتنا کہ بیٹا تو جب تک نابالغ ہے تب تک گھر میں ماں باپ کے رات گزارتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا کمرہ بستر الگ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے کے بعد اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ بیوی وہ ہے جو شوہر کے نکاح میں آنے کے بعد جب تک نکاح میں باقی ہے موت تک وہ شوہر کے کمرے میں سب سے زیادہ قریب ہو کر رات گزارتی ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی رات گزارنے والا کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اہل بیت کا معنی رات گزارنے کی جگہ والے، تو اس میں کون ہے؟ بیویاں بھی ہیں رات گزارنے والی اور اولاد بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں بلا شبہ، لیکن بیٹیاں کہ رات گزارنا گھر کے اندر کمزور ہے، اس کی مدت کم ہے، وہ نکاح ہونے کے بعد چلی جاتی ہے۔ سب سے مضبوط رات گزارنے کا اس جگہ سے جو نسبت اور تعلق حاصل ہے کسی انسان کے ساتھ وہ اس کی بیوی سے ہے، کبھی بھی اس سے علیحدگی نہیں ہوتی اگر وہ نکاح کے اندر باقی ہے۔ تو اب لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی کے اہل بیت سب سے مضبوط درجے کے اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور اس کی اولاد کی اولاد بھی ہے، یہ سب اس کے اہل بیت گھر والے ہیں۔ نواسی اور نواسے یہ کسی کے گھر والے عرف میں بھی نہیں کہلائے جاتے، اور بیوی اتنی مضبوط درجے کی ہے کہ بیوی کو مستقل گھر والی کہا جاتا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو گھر والا نہیں کہتا ہے، کوئی اپنی بہن کو گھر والی نہیں کہتا ہے، کوئی اپنی ماں کو گھر والی نہیں کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے گھر والی۔ اتنا اس کا شوہر کے گھر سے مضبوط رشتہ اور تعلق ہو جاتا ہے، اور اسی عرف اور لغت کا قرآن نے بھی بھرپور لحاظ کیا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر جب ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی ہدایات کا حکم دیا اور پھر ان کو ایک وارننگ دی کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو یا تو پھر تم دنیا کو ترجیح دو یا پھر آخرت کو ترجیح دو، اگر آخرت کو ترجیح اور رسول اللہ کی صحبت چاہتی ہو تو یہ جو نبی جتنا گزارا تم کو دے رہے ہیں خرچہ جو بہت معمولی اور کافی ہے، ناکافی ہے، جس میں فاقے کی بھی نوبت آتی ہے، تو اس میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، گزارا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم کو دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور راجح ہے تو پھر تم دنیا کو ترجیح دے لو، دنیا کو اختیار کر لو، پھر ہم نبی کو حکم دیں گے تم کو طلاق دے کر الگ کر دیں گے۔ لیکن ازواج مطہرات نے جو بڑی ہوش مند عقل مند تھیں اور اللہ والی تھیں اور نبی کی سب سے زیادہ سب سے قریبی صحبت یافتہ تھی، صحبت نبوت کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا اور اللہ کو رسول اللہ کو منتخب کیا اور آپ کی زوجیت میں رہنے کو ترجیح دیا۔ بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، پورا ایک طویل رکوع ہے، تمام احکام اور ہدایات کا انہیں پابند اور مخاطب کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تم کو ہدایات اور یہ جو مختلف احکام کی پابندیوں کا حکم دیا ہے، تم سے مطالبہ کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تم سے رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سے دنیا کی غلاظت، دنیا کی محبت کی گندگی، گناہ کی گندگی، نافرمانی کی گندگی، کفر و شرک کی گندگی، تمام روحانی آلائشوں اور گندگیوں سے اللہ تمہارے قلوب کو پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو دور ان چیزوں سے کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ ہدایات دی ہیں۔ تو یہ جو ہدایات دی ہیں اس آیت سے پہلے وہ صرف ازواج مطہرات کو دی ہیں، آپ کی صاحبزادی کو یا آپ کے نواسے اور نواسیوں کو نہیں دی گئی ہے، وہ ہدایات براہ راست ازواج مطہرات کو دی گئی ہیں۔ انہی نے مطالبہ کیا تھا اپنے نفقہ اور خرچہ میں بڑھوتری کرنے کا، اس لیے ساری ہدایات کے مخاطب وہ ہیں۔ جب ساری ہدایات کے مخاطب وہ ہیں، جب عمل وہ کریں گی تو عمل کا مقصد بھی تو انہی کو بتلانا ہوگا کہ یہ عمل تم سے کیوں کروایا جا رہا ہے۔ عمل کسی اور سے کرایا جائے
اور اس عمل کا نفع کسی اور کے لیے بیان کیا جائے، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے تمام مفسرین کی تصریحات کے مطابق یہ صاف بات ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر یہ جو اہل البیت کہا گیا ہے، نبی کے گھر والوں کو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، اور جن اللہ نے جو خبر دی ہے کہ ہم تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تم کو خوب پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ متعلق ہے انہی احکام سے جو ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے۔ احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گناہ اور گندگی سے پاک ہو رہو اور خوب تمہارا دل پاک و صاف رہے۔ تو اب اہل البیت سے مراد بھی وہی ہوں گی، ازواج مطہرات ہوں گی، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو تمام مفسرین نے آیت کے سیاق و سباق سے یہ اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ ازواج مطہرات اس آیت کا اولین مصداق ہیں، اہل بیت نبوی کے اندر وہ داخل ہیں، لغوی اعتبار سے بھی اور آیت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی وہ داخل ہیں۔ اور بھی قرآن میں دوسری جگہ آیتیں ہیں جہاں دوسرے نبیوں کی بیوی کو بھی، حضرت ابراہیم کی اور دیگر انبیاء کی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا ہے، تو بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات سر فہرست داخل ہیں۔ ان کو داخل کرنے کے لیے قرآن کا یہی سیاق و سباق اور یہی ایک آیت کافی ہے، الگ سے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اہل بیت کے لیے یہ ایک عظیم اعزاز تھا اور بڑی خصوصیت تھی، اللہ نے ان کو یہ مژدہ سنایا تھا کہ یہ ان احکام خداوندی کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہیں، یعنی یہ معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان احکام کی ہدایت اور پابندی کے بعد یہ بالکل مطہر اور پاکیزہ ہیں، ان کے اوپر گناہ کی کوئی آلائش اور کوئی دھبا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے ان کی تطہیر کا دنیا کے اندر اعلان کر دیا ہے، مژدہ سنا دیا ہے۔ لیکن نبی کے اہل بیت کے اندر اہل سنت والجماعت کے ہاں صرف ازواج مطہرات ہی نہیں ہیں، آیت کی وجہ سے بلا شبہ پہلے پہل وہی ہیں، دوسری آیات دوسری دلیل کی بنا پر دیگر حضرات بھی ہیں۔ حضرت علی کی اولاد ہیں، حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہیں، حضرت عقیل کی اولاد، یہ جو آپ کے مختلف چچا اور چچا کے لڑکے ہیں، ان سب کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، وہ بھی نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت کے جو امتیازات اور خصوصیات ہیں یہ ان سب کو شامل ہیں، آل علی کو بھی، آل عباس کو بھی، آل جعفر اور آل عقیل۔ آل جعفر عقیل اور علی یہ تینوں تو بھائی ہو گئے، اور باقی آپ کے ایک چچا حضرت عباس، ان کی اولاد، یہ سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اور آل علی میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی بیوی حضرت فاطمہ، یہ سب داخل ہے۔ اور پھر ان اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ دیگر امتیازات و خصوصیات حاصل ہیں، جیسے تمام صحابہ میں چاروں خلفائے راشدین کو امتیاز اور بلندی رتبہ حاصل ہے، اسی طرح تمام اہل بیت کے اندر ان چاروں کو کچھ دیگر خصوصیات حاصل ہیں جو اور اہل بیت کو نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال مطلقاً اہل بیت ہونے میں، اہل بیت کے کمال و فضائل پر فائز ہونے میں سب کے سب برابر اور یکساں ہیں۔ کوئی ایک کو ان میں سے اہل بیت سے خارج کرنا یہ اپنے آپ کو سنیت سے خارج کرنا ہے۔ جو بھی کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج کرے گا ان حضرات میں سے، وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا، اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے کے لیے کسی دلیل کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ایک موقع پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتی ہیں حدیث کو کہ ایک موقع پر آپ ایک کالے اون کی دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اوڑھ کر باہر نکلے کمرے کے حجرے کے باہر، تو اتنے میں حضرت حسن آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو اپنی اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، پھر ان کو چادر میں لیا، پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو لیا، چوتھے نمبر پر آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بھی آپ نے چادر کے اندر لے لیا۔ اور اس موقع پر
آپ نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے بھی گندگیوں کو دور کر دیجئے اور ان کو بھی پاک فرما دیجئے۔ اس حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بتلا رہا ہے کہ آیت تطہیر کے اندر براہ راست یہ حضرات شامل نہیں تھے۔ اگر براہ راست یہ حضرات شامل ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فریاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ الہ العالمین یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ وہ فضیلت جو آپ نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے اس میں ان کو بھی شامل فرما لیجئے، آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کی دعا کے بعد اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس اہل بیت کے اندر جو آیت تطہیر میں جس کا تذکرہ ہے، سورہ احزاب میں جس کا ذکر ہے، اس میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ ان حضرات کو بھی اللہ نے ان کے اعمال، ان کے ایمان اور ان کے اخلاص اور ان کی قربانیوں کی بدولت ان کی بھی تطہیر فرما دی ہے، ان کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ یہ دنیا میں اٹھے ہیں دنیا سے اس حال میں کہ پاک و صاف ہے، گناہ کا، رجس کا، گندگی کا کوئی دھبا ان کے نام اعمال اور ان کی زندگی پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی متعدد احادیث کے اندر ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی ایک موقع پر اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ان چاروں کو لے کر یہ جو دعا فرمائی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، لہذا آپ ان سے بھی رجس کو، گندگی کو دور فرما دیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت من اہل بیتی، تم تو میرے اہل بیت میں سے ہو ہی۔ ان کو یہ تسلی دی، یہ بیان کہ تم تو میرے اہل بیت میں سے ہو ہی، اور قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے، ان حدیث سے بھی، کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کا پہل داخل ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان رہے ہیں، اور اپنے اس طرز عمل سے آپ نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی شامل اور داخل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس کی اولاد بھی جو خاندان نبوت کے لوگ ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت یزید ابن حیان، یہ یزید ابن معاویہ نہیں جو حضرت حسین کے مقابل میں آیا اور ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا۔ یزید ابن حیان اور حسین ابن صبرہ اور عمر ابن مسلم، یہ تین تابعی ہیں۔ یہ لوگ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ ان میں سے حضرت حسین ابن صبرہ نے حضرت زید ابن ارقم سے کہا کہ اے زید، آپ کو تو بہت زیادہ بھلائیاں ملی ہیں، آپ کو صحبت ملی ہے، نبی کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ تو بہت سارے خیر اور بھلائی سے مالا مال ہیں۔ اب اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ نے نبی کی حدیث سنی ہے، آپ نے نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ لقد لقیت یا زید خیرن کثیرن، اے زید ابن ارقم آپ کو تو بہت سی بھلائیاں ملی ہیں۔ حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اے زید ابن ارقم وہ بات بتلائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا یا ابن اخی، پیارے، واللہ لقد کبرت سنی، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، وقدم عہدی، میرا زمانہ پرانا ہو چکا ہے، یعنی لمبی ہماری عمر ہو گئی ہے، اور اب بڑھاپے کی وجہ سے کچھ باتوں کو میں بھول بھی چکا ہوں اور بہت سی باتیں یاد بھی ہیں، لہذا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے محفوظ کیا ہے میں تمہارے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، تم لوگ اس کو قبول کر لو، اور جو بات میں تم سے نہیں بیان نہ کروں اس کے بارے میں تم مجھے خواہ مخواہ اس کا مجھے مکلف نہ بناؤ، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو بلا جھجک۔ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیباً، حضرت زید ابن ارقم اب ان باتوں میں سے
جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر محفوظ اور یاد رکھی تھی، فرما رہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بماء یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، اس چشمے کے پاس، اس حوض اور پانی کے پاس جس کو خم کہا جاتا ہے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے وادی خم، خم اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں ایک تالاب اور حوض ہے جس کو عربی کے اندر غدیر کہا جاتا ہے، اور اس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کا نام شیعہ حضرات بہت لیتے ہیں۔ یہ وہی روایت ہے جس میں وہ تحریف اور تبدیل کر کے بڑی تفصیلی روایت وہ پیش کرتے ہیں، جن کا الفاظ نبوت سے، زبان نبوت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زبان نبوت نے جو بیان کیا ہے وہ ہے جو حضرت زید ابن ارقم نقل کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ اتنا متاثر ہوئے کہ غدیر خم کا نام لینے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں شیعہ میں ہم نہ چلے جائیں۔ وہ غدیر خم شیعوں کا نہیں ہے، وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ زمان نبوت سے وہ تالاب تھا، حوض تھا۔ کسی سفر سے واپسی کے موقع پر آپ نے وہاں قیام فرمایا تھا، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا تھا، فحمد اللہ واثنى علیہ۔ اس غدیر خم پر آپ نے خطبے کے شروع میں حسب معمول اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی، ووعظ وذکر، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ وقال، اور اس وعظ و نصیحت میں جہاں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہوں گی، حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ اس میں یہ فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے، یعنی موت کا فرشتہ ان قریب میرے پاس آئے گا، فاجیبا، اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا، یعنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دوں گا، میں وفات پا جاؤں گا۔ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے بیچ دو عظیم چیز، دو بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، دو بھاری اور دو عظیم چیز۔ ثقلین، ثقل کا اصل معنی آتے ہیں بوجھ، وزنی۔ دو وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وزنی کس اعتبار سے؟ ان کی نفاست اور عمدگی کے اعتبار سے۔ وہ چیزیں اتنی عمدہ ہیں اپنی ذات اور اوصاف کے اعتبار سے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اپنی عمدگی میں بہت بے مثال ہیں، بہت وزنی ہیں، اور باعث ہدایت اور لائق اسوہ ہونے میں وہ بہت باوزن ہیں، بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر ہدایت کی بات ہے اور گمراہی سے نکلنے کا نور اور روشنی موجود ہے۔ فخذوا بہ واستمسکوا، لہذا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کو چپکے رہنا۔ اب جو غدیر خم جس کا نشان بن گیا ہے، باقاعدہ جشن منتا ہے عید غدیر خم شیعہ حضرات کے یہاں، اس غدیر خم کی عید تو منا رہے ہیں، لیکن غدیر خم کی نصیحت میں جو پہلی نصیحت ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑھنا، پکڑنا، حال اس کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن تو ابو بکر اور عمر کا جمع کیا ہوا، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، 10 پارہ اس میں غائب ہے، اور جتنا ہے اس میں بھی تحریفات ہیں، ابو بکر عمر نے اپنے من سے تحریف کر دیا ہے۔ یہ ہے پہلے رسول اللہ سے ان کا تعلق اور محبت۔ غدیر خم کے جشن منا رہے ہیں وہ، لیکن پہلی جو نصیحت ہے اسی کو ٹھکرا رہے ہیں، اس کو غیر معتبر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ کس منہ سے وہ غدیر خم کا نام لینے کے مستحق ہیں؟ وہ ہمارا معیار ہے، غدیر خم وہ ہمارا نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی جگہ پر جو تاریخی خطبہ دیا ہے، ہمیں بھی اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس موقع پر آپ کی بیان کردہ ان نصیحتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کی کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بڑی وزن چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، حضرت زید فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر اتنا ہی تذکرہ کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ اللہ کی کتاب اس میں ہدایت اور نور ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے چپکے رہو، دیر تک اس کے بارے میں ترغیب دیتے رہے اور لوگوں کو ابھارتے رہے اس پر عمل کرنے اور اس کے پکڑنے کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسری چیز جو میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیتی، دوسری چیز ہے میرے اہل بیت۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔
میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دہانی کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دہانی کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تم لوگوں کو اللہ کی یاد دہانی کرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کی جب محبت کا، ان سے تعلق کا، ان کی عقیدت کا، ان کے اوپر ایمان کا جب معاملہ ہے تو وہاں اللہ کی ذات سامنے رکھنا، اللہ کی ذات یاد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھول بیٹھو اور ناسبیوں کی طرح یہ کہہ بیٹھو کہ اللہ نے درجہ گرا دیا، اللہ نے ان کا درجہ بڑھا دیا، یہ اور نیچے درجے کے لوگ تھے نعوذ باللہ، یا شیعوں اور روافظ کی طرح یہ کہہ بیٹھو کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کا درجہ کم بتایا، یہ تو اور اونچے درجے کے لوگ تھے، یہ تو نبوت سے اونچے مقام امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ اسی لیے آپ نے متنبہ فرمایا ہے، آپ کو بطور مکاشفہ بتلایا گیا رہا ہوگا کہ آپ کے اہل بیت کے بارے میں دنیا یہ تماشا کرے گی، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی ذات کو یاد رکھنا۔ اللہ کی ذات کو یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ ان سے محبت اور ان کے معاملات میں اللہ کی ہدایت یاد رکھنا، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اپنی طرف سے، اپنی نفسانی خواہشات کی طرف سے اس میں افراط و تفریط نہیں چلے گا۔ جب حضرت زید ابن ارقم نے یہ بات نقل کی تو درمیان میں وہ جو 3 صاحب گئے تھے، حضرت حسین ابن سمرہ سوال کرنے والے تھے، صبرہ، تو انہوں نے سوال فرمایا کہ من اہل بیتہ، یہ بھی غور سے سننے والا ہے۔ تابعی صحابی رسول سے پوچھ رہا ہے، وہ صحابی رسول جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جس مقام پر آپ نے قیام فرمایا ہے وہ انہی حضرت زید ابن ارقم کا مکان ہے، آپ ہی کے مہمان ہوئے ہیں۔ حضرت زید سے پوچھ رہے ہیں حضرت حسین ابن صبرہ کہ آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا، ان کے جواب دینے سے پہلے دوسرا سوال کر دیا، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا کہ نساؤہ من اہل بیتہ، آپ کی بیویاں بے شک آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن یہاں اس حدیث میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس حدیث میں اہل بیت سے مراد خصوصاً فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد بھی صدقہ حرام ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی صدقہ حرام تھا اہل بیت پر، خاندان نبوت کے لوگ پر۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد جو آئیں گے، جو اہل بیت صحابہ نہیں ہوں گے، جو صحابہ کی اولاد ہوں گی، جیسے حضرت حسین اور حضرت حسن کی اولاد اور دیگر صحابہ اکرام جو اہل بیت تھے، عقیل، جعفر اور عباس، ان کی اولادیں، ان کی اولادوں کی اولادیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر آپ کی ازواج تو اہل بیت میں سے ہیں ہی، لیکن یہاں اہل بیت سے بطور خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ خاندان نبوت کے لوگ پر، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقے کا مال حرام ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال نہیں کھا سکتے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی ہے سید واقعی ان خاندان نبوت کی نسل کا، اور بالفرد وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو ہم اور آپ اور کمزوروں کی طرح چاہیں کہ زکوٰۃ و صدقہ سے اس کی مدد کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ وہ اس حال پہ پہنچ جائیں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ایسے ہی مرتے دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا تھا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، ان کو اپنے پاک مال سے ہدیہ و تحفہ دیا جائے گا، زکوٰۃ و صدقہ خاندان نبوت پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، نبوت کے خاندان سے، ذات نبوت سے ان کا تعلق ہے، اس لیے بڑے محترم لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اس حدیث میں اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حضرت حسین ابن صبرہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، وہ حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کی جو اولادیں ہیں یہ سب کے سب اس حدیث میں جو اہل بیت آپ نے فرمایا ہے اس اہل بیت کے اندر وہ سب داخل ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی حضرت زید ابن ارقم کے بیان سے بھی صاف ثابت ہوا
انہوں نے بھی پہلے اقرار کیا کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں ہی، یہاں جو اہل بیت مراد جو ذکر کیا گیا ہے اس میں خاص یہ فلاں فلاں لوگ بھی مراد ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ اہل بیت میں اولاً ازواج مطہرات بھی ہیں اور آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ہاں البتہ ان اہل بیت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ دیگر امتیازات اور خصوصی ایسے فضائل حاصل ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے تعلق سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے مصداق کے بارے میں مغالطہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت جب بھی بولا جائے ہمیں ازواج مطہرات سمیت ان تمام لوگوں کی طرف ذہن لایا جانا ہے اور سب کو شامل ماننا ہے۔ کسی ایک کو بھی خارج کریں گے ہم اہل سنت والجماعت سنی باقی نہیں رہیں گے۔ یہ شیعی نظریہ ہے، شیعوں نے اہل سنت والجماعت سے بلکہ اسلام سے ان چاروں کے علاوہ تمام کو خارج کیا ہے۔ اسی لیے ان کا نعرہ ہے پنجتن پاک۔ یہ پنجتن پاک ہے، اسی شیعیت کی ایجاد ہے اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبہ بند اہل سنت والجماعت کے خلاف گڑھے ہوئے ایک نظریہ کی ترجمانی ہے۔ اور کیا یہ جملہ آپ بتائیے صرف شیعہ حضرات بولتے ہیں؟ سنی کہنے والے بعض حضرات اپنے کو نہیں، وہ لوگ بھی نعرہ نہیں بولتے پنجتن پاک، جبکہ شیعوں نے ایجاد کیا ایک خاص نظریے کے تحت پنجتن پاک وہ بولتے ہیں۔ وہ 5 جو شخصیات ہیں جو ان کے یہاں پاک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی حضرت علی، فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہی سب پاک اور صاف ہیں، اور پاک اور صاف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی طرح یہ سب معصوم ہیں، گناہ کا ان سے صدور نہیں ہو سکتا۔ اور نعوذ باللہ ان کے علاوہ جتنے تھے 23 سال نبوت کی محنت کے نتیجے میں جو 1.25 لاکھ افراد مسلمان ہوئے تھے، صحابہ بنے تھے، ان 4 کے علاوہ سب کے سب نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ یہ اسی نظریے کی ترجمانی ہے اور ہم لوگ بھی شعوری میں بولتے ہیں اور بچوں سے بلواتے ہیں، گویا اسی نظریے کا پرچار کر رہے ہیں ہم بھی کہ یہی چاروں پاک ہیں، اسلام والے ہیں، باقی اس کے علاوہ صدیق اکبر سمیت سب کے سب نعوذ باللہ کافر و مرتد ہو گئے۔ کس قدر بھیانک عقیدہ و نظریہ ہے، اس پر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ بھی اگر کم عمر غیر بچکانے کی حرکت کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کو ٹوکنے کی ضرورت ہے، اس کی ہولناکی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ یہ سب کے سب پاک ہیں، لیکن ویسے پاک نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاک معصوم درجے میں صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی آدم کی اولاد میں پاک نہیں ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ باقی اور جو صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت ہیں، یہ معصوم نہیں ہیں، ہاں یہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کی صحبت کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، ان کو یہ مقام دیا ہے، بڑا عظیم مقام ہے کہ ان کے گناہ ان کے نام اعمال میں باقی رہے اور ان کو موت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق ضرور دیتے ہیں۔ جن صحابی سے بھی جو بھی گناہ ہوا ہے چھوٹا یا بڑا، سب 100% یقین رکھنا اس کا کہ دنیا سے گئے ہیں تو اس حال میں کہ نام اعمال سے ان کا گناہ مٹ چکا تھا، ان کا نام اعمال گناہ سے محفوظ ہے، بچا لیا گیا ہے، نام اعمال کے اندر کوئی گناہ داخل نہیں ہو پایا ہے، داخل ہونے کی صلاحیت تھی لیکن داخل نہیں ہو پایا۔ اور معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ صرف نبی معصوم ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات ان چاروں حضرات کو بھی معصوم سمجھتے ہیں اور نبی سے بڑا معصوم سمجھتے ہیں، جو ان کو امام کہتے ہیں، امام علی، امام حسن، امام حسین، کثرت استعمال کی وجہ سے اب ہمارے لوگ بھی بول دیتے ہیں، اگرچہ ان کا وہ نظریہ نہیں ہوتا، لیکن مشابہت کی وجہ سے اس ماحول میں اس لفظ کو استعمال کرنے سے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شیعہ جو ان کو امام کہہ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا ایک خاص نظریہ ہے، ایک باطل عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان کے ہاں جیسے ہم نبوت ایک مقام مانتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ افراد نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ نبی جو معصوم ہوتا ہے اس پر اللہ کی وحی آتی ہے، نبی بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک درجہ امامت کا گڑھا ہے کہ امامت بھی ایک منصب ہے
جو نبوت سے بڑا ہوا ہے۔ حضرت علی، فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مقام امامت پر فائز تھے۔ گویا ان سب کے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے ہی مقام تک رہ گئے، اور ان کی یہ اولادیں، یہ 4 لوگ ان سے اوپر امامت کے مقام پر چلے گئے، اور امام کا درجہ اور حیثیت ان کے ہاں نبی سے بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ گویا انہوں نے ان 4 کو نبی سے بھی زیادہ رتبہ اور درجہ دے دیا، جو کسی بھی جماعت کے یہاں جائز نہیں ہے۔ نبی بالاتفاق تمام امتیوں پر ہی نہیں، تمام انسانیت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بالا تر ہے، لیکن ان لوگوں نے نبی کی صاحبزادی اور نواسوں کو نبی کے اوپر اٹھا دیا۔ اسی گڑھے ہوئے امامت والے درجے والا امام ان کو کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء عموماً احتیاط کی بات کہتے ہیں، ورنہ لغوی اعتبار سے امام کا جو معنی ہوتا ہے پیشوا، رہبر، مقتدا، اس اعتبار سے تو ہر صحابی ہمارا امام ہے۔ ابو بکر بھی ہمارے امام ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، ابو ہریرہ، ابو ذر، جتنے ہیں سب صحابی امام ہیں۔ جیسے ہم اور صحابی کا نام لیتے ہیں تو امام نہیں کہتے، امام ابو بکر نہیں کہتے، امام عمر نہیں کہتے، تو کیا اس سے عمر کی، ابو بکر کی توہین ہم سمجھتے ہیں؟ اور کیا نہ لفظ میں لگانے سے وہ ہمارے پیشوا اور رہبر نہیں رہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان حضرات کو بھی لفظ امام کے ساتھ ان کا نام نہ لیں تو ایسا نہیں کہ ہمارے پیشوا اور رہبر نہیں رہیں گے۔ جیسے ان کے ساتھ امام کا لفظ نہ لگانے سے صدیق اکبر کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر ہم امام حسن اور امام حسین نہ کہیں، صرف سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حسین کہیں، تو ان کے اہل بیت میں سے ہونے میں اور ان کے مقام کے بلندی میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ان کا مقام، ان کی حیثیت اور رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی رہے گا۔ اس لیے اس معاملے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ، یہ اسی معنی میں کرتے ہیں، اور جو ان کے نام کے ساتھ اخیر میں رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اسی نظریے کی غمازی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام ہیں، پاک و صاف ہیں، تو ان کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے، ایسے ہی یہ ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے بڑھے ہوئے ہیں، جب نبی کو ہم علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ درود و سلام کا لاحقہ کرتے ہیں، تو یہ 4 حضرات جب ان سے نعوذ باللہ بڑھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے باطل عقائد کی غمازی کرتے ہیں، اسی پیش نظر وہ لوگ لگاتے ہیں۔ اس لیے اگر جہاں اس ماحول میں ہم لوگ ہوں تو لفظ میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حب الصحابۃ دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت، اور میں نے کہا تھا صحابہ جب مطلق بولا جائے اس میں ہر فرد داخل ہوتا ہے، چاہے وہ خاندان نبوت کے باہر کے لوگ ہوں، چاہے وہ خاندان نبوت اور ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب کی محبت، یہ دین ہے، ایمان ہے، نیکی ہے۔ اس کے بغیر، ان کی عقیدت و محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کی محبت کے بارے میں نہ غلو کرنا ہے، نہ ان کو گھٹانا ہے، نہ کسی سے کی محبت سے ہمیں بیزار ہونا ہے، سب سے محبت کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو حضرت حسین کی محبت سے بیزار ہو جائیں، اور ہم ان ناصبیوں کی طرح بھی نہیں ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے برات اور بیزاری کا اعلان کریں۔ ہم ہر صحابی سے محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، اور ہر کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں ادنا سی بھی برائی اور تنقیص کا خیال دل کے اندر لانا، اس کو ہم نفاق اور ایمان کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے، جو کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھے، برات کا اعلان کرے، یا صحابہ کی محبت کے بارے میں غلو کرے، ہم ایسے تمام لوگوں سے بری اور بیزار ہیں، ان سے ہمارا کوئی ایمان کا رشتہ اور تعلق باقی نہیں ہے۔ تو صحابہ کا مقام، اہل بیت کا مقام اور فضائل سب احادیث کے اندر واضح ہیں، اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ جس کا جو مقام متعین کر دے گا، اب کسی بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی اور کوتاہی نکالے کہ یہ کچھ کم ہو گیا یا کچھ زیادہ ہو گیا، اور اس کو نیچا اونچا اٹھانے کی کوشش کرے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہی پتھر کی لکیر ہے۔
اور وہی ہمارے دل کے اندر عقیدے کے طور پر بیٹھے گا۔ اس کے علاوہ نہ ہم شیعیت کو قبول کریں گے، نہ رافضیت کو قبول کریں گے، نہ ناصبیت کو قبول کریں گے، بلکہ ہم سب کا بھرپور رد کریں گے اور سب سے بیزاری اور برات کا اعلان کریں گے۔ متعدد احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے، جیسا کہ ابھی جو حدیث بیان فرمائی غدیر خم کے موقع پر، اس میں اہل بیت کا یہ ایک اعزاز اور اکرام ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ ان کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ وہ خاندان کے لوگ ہیں۔ قرآن آپ پکڑیں گے تو کیسے عمل کیا جائے گا، یہ خاندان کے لوگ سے جتنا عمدہ ملے گا باہر کے لوگوں سے وہ بات نہیں ملے گی، اس لیے خاندان کے لوگوں کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ گھر کے اندرون زندگی اور گھر کے اندرون سے متعلق جو احکام قرآنیہ ہیں اس میں نبی کی تشریح اور نبی کا عمل کیا یہ گھر کے اندر کے لوگ بتائیں گے۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنے کے لیے جیسے دیگر صحابہ کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، جس میں جیسا کہ آپ نے دوسری حدیث میں اس کا حکم فرمایا ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر آپ ہی حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کو بھی پکڑنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی انسان دین کی حقیقت تک اور قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے اہل بیت کو پکڑنے کا کہ صرف 10 محرم کو سینہ پیٹ لیا جائے اور محبت کا دم بھر لیا جائے اور نعرہ لگا لیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ محبت، عقیدت، فضیلت و منقبت جو قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گا اس کا یقین رکھنا، اور بال برابر بھی نہ ان کو اس سے نیچا گرانا اور نہ بال برابر اونچا اٹھانا، یہ ہے معتدل محبت۔ اور پھر جو ان کا اسوہ ہے نبی کے دین کے تعلق سے، جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، بیان کر کے دکھلایا ہے، دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان سب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنی زندگی میں آگے اسی کو نمونہ بنا کر کرنا ہے۔ یہ ہے ان کو پکڑنے کا مطلب، نہ یہ کہ صرف محبت کا دم بھرنا اور نعرہ لگانا، اور حال یہ ہو کہ ہم 10 محرم کو نعرہ لگائیں حسین کی محبت کا، اور حال یہ ہو کہ اس نعرہ لگاتے وقت ہم شراب میں ڈوبے ہوئے مست ہوں۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ یہی تھا؟ 10 محرم کو جو دردناک طور پر ان کی شہادت پیش آئی، ان کا سر تن سے جدا کر کے بال سدا اور نیزوں کے اوپر لٹکا دیا گیا، یہ دردناک واقعہ پیش ہے، صرف اس لیے نہیں کہ دنیا اس کو تماشا گاہ بنا لے، یہ شہادت کی توہین ہے اس کو تماشا بنانا۔ شہادت کس جذبے کے تحت اور کس پس منظر میں پیش کیا ہے، آپ نے اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان مواقع کے اوپر کیا آپ نے اپنی نسلوں کے واسطے سے پوری امت کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، یہی حقیقی محبت ہوگی۔ ورنہ ہم کسی سے محبت کا صرف زبانی دم بھریں اور اس کا کوئی پیغام آئے تو منہ پھیر لے، پیٹ پھیر لے، اس پر عمل درآمد نہ کرے، وہ آدمی کبھی آپ کو اپنی محبت میں سچا نہیں مانے گا، وہ انکار کر دے گا۔ محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ازواج مطہرات سے ہمیں محبت ہے، حضرت علی سے، فاطمہ سے، سیدنا حسن سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان میں سے ہر ایک سے اگر محبت ہے تو ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہوگا، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کے خطبوں کو، جو آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود اور محفوظ ہیں، ان کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کو ہم اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، اور اپنی زندگی کے ماحول میں ہم اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کی محبت، ان کے اسوہ پر عمل کرنا۔ صرف زبانی نعرہ بازی، جیسے صرف زبانی اسلام کی ہمدردی کا کوئی نعرہ بھر لے اور اسلام دل کے اندر نہ ہو، عمل نہ ہو، تو زبانی نعرہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مقدس شخصیات صحابہ اور اہل بیت صرف زبان پر نعرے ہوں، ان کی عقیدت و محبت دل میں نہ ہو، ان کے اسوہ، ان کے اخلاق اور کردار زندگی کے اندر نہ ہو، تو زبانی محبت ہمیں کچھ نفع دینے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اس نظریے کو جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اور اہل بیت کے اندر ناجی اور نجات یافتہ جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین
اور آپ کے دیگر اہل خاندان وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور سب کا خاندان نبوت سے رشتہ ہے، اور سب کے الگ الگ خصوصیات اور فضائل اور کمالات ہیں۔ جب آپ مشکات کے اندر مناقب اہل بیت کا عنوان پڑھیں گے، جو بات میں نے چھڑی تھی رک گئی، اس میں جو الگ الگ صحابی کی جن کا تعلق خاندان نبوت سے تھا، ایک ایک کی فضیلت بیان کریں گے۔ حضرت جعفر کی بھی فضیلت آئے گی اسی باب میں، حضرت ابراہیم جو ان کے صاحبزادے تھے آپ کے، ان کی بھی فضیلت آئے گی، اور بھی دیگر لوگوں کی فضیلت آئے گی، اور عنوان قائم کیا ہے مناقب و اہل بیت النبی۔ یہ اشارہ اور یہ پیغام دیا ہے، چونکہ مصنف اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سب جتنے خاندان نبوت والے ہیں یہ سب اہل بیت کے اندر ہیں، اسی لیے ایک عنوان کے اندر سب کی فضیلت کو جمع کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو بچپن میں انتقال کر گئے، مشکات کے اندر حدیث ہے، جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو مرضعا فی الجنہ، جنت میں اس ابراہیم کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے۔ شیر خارگی دودھ پینے کا ہی ابھی زمانہ تھا، انتقال ہو گیا، آپ کے صاحبزادے تھے۔ شیعہ حضرات کہہ رہے وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، جو حقیقی اولاد ہو اپنے صلب سے پیدا ہے، وہی اس کے گھر والا نہیں ہے، وہی اس کی اہل بیت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصنف کتاب نے، محدثین نے اہل بیت کے اندر ان کو بھی شامل مانا ہے، اسی عنوان میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہ فضیلت ذکر فرمائی ہے اللہ کے نبی کی زبانی کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے جو ان کی مدت شیر خارگی کو مکمل کرے گی۔ تو یہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، اور بھی مختلف احادیث کے اندر بے شمار فضائل ہیں، جیسا کہ ابتدا میں بھی مجھ سے پہلے مولانا فیاض الدین صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑا نازک، حساس اور طویل موضوع ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ چند گھنٹوں میں مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کے بارے میں جو چند احادیث ہیں، انہی کا احاطہ ہی صرف اگر لفظ اور ترجمے پر اکتفا کیا جائے تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ یہ موقع اور یہ مناسبت خاص طور سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذہن لے جانے کی ہے لوگوں کی، اور آج کے دن انہی کی طرف خاص طور سے ذہن جاتا ہے، لیکن ہمیں یاد رہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھ کر سب سے محبت رکھیں گے، اور سب کے لیے اتنی ہی فضیلت مانتے ہیں جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ باقی جو شیعوں نے گڑھ کر پھیلا رکھا ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس امت کے اندر دین کو مسخ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بگاڑنے کے لیے جہاں بہت ساری حرکتیں کی گئیں، اس میں ایک بڑی عظیم حرکت اور بڑے پیمانے پر یہ ایک حرکت یہ کی گئی کہ حدیثیں گڑھ کر آپ کی طرف منسوب کی گئی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات گڑھی اور اس میں لگا دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو ایسی لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیعہ اور روافض نے صرف اہل بیت کی فضیلت سے متعلق 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث الفاظ کے مجموعے کے اعتبار سے 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ محدثین کی سند کے اعتبار سے تو لاکھوں ہیں، لیکن الفاظ جمع کیا جائے سند کو ہٹا کر، محدثین کے ہاں ایک حدیث اگر 10 سند سے آتی ہے تو اس کو 10 حدیث مانتے ہیں۔ جتنی سند بڑھتی جائے گی حدیث کی تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن اگر سب کے صرف بحیثیت سند ہٹا کر لفظ دیکھا جائے تو 1 لاکھ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہیں۔ لیکن کتنی حدیثیں گڑھی گئی؟ شیعہ حضرات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 3 لاکھ حدیثیں صرف اہل بیت کے فضیلت میں گڑھی گئی ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے تعلق سے جب کوئی انوکھی بات آتی ہے تو ہم سب لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ملتی ہے تو اس کو معتبر مانتے ہیں، ورنہ ان کا من گھڑت کا جو ڈھیر بازار ہے اور مجموعہ اور مارکیٹ کہی ہے ان کی کتاب اصول الکافی ہے، نہج البلاغہ، یہ 2 بڑی عظیم کتابیں ہیں ان کی، جو من گھڑت باتوں کا عظیم ترین سرمایہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے ان دونوں سے جس میں بڑی تعداد میں جھوٹ اور گڑھی ہوئی باتیں شامل کی گئی ہوں۔ نبی کی طرف، علی کی طرف، حسن کی طرف، حسین کی طرف، سب کی طرف خوب گڑھ کر باتیں پیش کی گئی ہیں۔ آج
سیاہ حضرات 100% انہی کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بیچ میں جو لوگ اہل بیت کا نعرہ لے کر خوب ان مواقع پر بیان کرتے ہیں 95% وہ بھی اسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ جو مضمون ہے، جتنے فضائل و کمالات ہیں، وہ ان کو بھی حلق سے نہیں اترتے جب تک کہ شیعی مضامین کو بھی بیان نہ فرما لیں۔ اس لیے بہت چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے فضائل و مناقب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بھی خصوصی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے در حقیقت مجھے غصہ دلایا۔ ایک روایت میں ہے یؤذینی ما آذاہا، مجھ کو ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جس سے فاطمہ کو اذیت پہنچتی ہے، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو یا حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچائیں۔ اب ہم کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہے۔ ہم ان کی توہین کریں، ان کے درجے سے ان کو اونچا اٹھائیں، یہ بھی توہین ہے۔ رسول اللہ نے جو مقام دیا ہے ہم ان کو اونچا اٹھائیں یا اس سے نیچا گرائیں، یا ان کے شان میں نازیبہ اور گستاخانہ کلمات بکیں، یا ان کے اسوہ اور ان کے طریقوں کو مٹائیں۔ دین کے تعلق سے جو ان کی قربانیاں ہیں اس کو ہم فراموش کریں، بلکہ ان کی قربانیوں کو عمل کرنے کے بجائے اس کا تماشا بنائیں، اس کو میلہ جھمیلا بنائیں۔ یہ ہے ان کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ نبی نے فرمایا کہ جو میری صاحبزادی کو تکلیف پہنچائے گا در حقیقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح حضرات حسنین کے بارے میں فرمایا ایک موقع پر، ہما ریحانتا من الدنیا، اے اللہ میرے یہ دنیا کے یہ دونوں پھول ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت رکھیے، واحب من یحبہما، اے اللہ آپ اس سے بھی محبت رکھیے جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت رکھے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اندر نبی کے نواسوں سے اہل سنت والجماعت کے نشان، شعار اور ان کے اسوہ کے مطابق محبت رکھنا ایمان کے لیے اور نجات یافتہ جماعت میں ہونے کے لیے، اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔